آپ سے چند دنوں کے بعد بلکہ 20 جنوری کو جو امریکہ کے نو منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اپنے عہدے کا باقاعدہ طور پر حلف اٹھا لیں گے. اور جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کو اور حماس کو یہ خبردار کیا تھا کہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں. اور انٹرسٹنگلی ان کے حلف لینے سے پہلے ہی اس ہفتے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب ایک جو غزہ جنگ بندی کے حوالے سے معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے. اس میں قطر، ایجپٹ اور امریکہ نے اہم کردار ادا کیا ہے. یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگا. اس کا آغاز اتوار کے روز سے ہوگا اور پہلے مرحلے میں جو حماس کے پاس ہاسٹیجز ہیں، کوئی 33 کے قریب کہا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں خواتین اور بچے جو ان کی قید میں ان کو رہا کیا جائے گا. اس کے بدلے اسرائیل کوئی 1000 کے قریب جو فلسطینی اس وقت قید ہیں اسرائیلی جیلوں میں. اور پھر جو دوسرے مرحلے کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوگی، نیگوشیشنز ہوگی، دوسرے مرحلے میں فردر ایکسچینج ہوگا اسی طرح سے پرزنرز کا. اور اسرائیل جو ہے غزہ کے اندر جو انہوں نے گراؤنڈ اوفینسو لانچ کیا تھا وہ وہاں سے وڈرا بھی کریں گے. اور تھرڈ جو اس کے اندر پھر فیز ہے وہ ایک پرماننٹ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. اینڈ امپورٹنٹلی جو غزہ کے اندر تباہی مچی ہے، آلموسٹ 90% غزہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے پلان سامنے آئے گا. لیکن شہباز یہ جنگ بندی تو ہوئی ہے اور دیکھیں کہ کتنا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ جو غزہ کے عوام ہیں وہ رائٹلی جشن منا رہے تھے کہ جو پچھلے 15 مہینے 460 دن انہوں نے گزارے ہیں، 46,000 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں جو فلسطین کے عوام ہیں، غزہ کے خاص کر کے عوام، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنے لاسز کے باوجود اب یہ جب خبر آئی ہے تو یقینی طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. بٹ اسٹل there are many question marks کیونکہ جو root cause of the problem still remains. ابھی بھی ان کی بربریت جاری ہے اسرائیل کی، ابھی بھی اٹیکس وہ کر رہے ہیں. کل بھی میرا خیال 48 شہادتیں صرف کل کے دن پہ ہوئی ہیں اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ حتمی نہیں ہے، یہ کبھی بھی یہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور ان کی کیبنٹ کی میٹنگ غالباً آج ہونا تھی، آج ہو رہی ہے، آج ہونا تھی ان کی میٹنگ. کل ایک پلان تھا ان کا لیکن نہیں ہو سکی. انٹرنل ان کے جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں اس کو اپوز ابھی بھی کر رہی ہیں. 251 انہوں نے ان کے پاس تھے جو اسرائیلی انہوں نے یرغمال کیے تھے، جس میں غالباً کہا جاتا ہے کہ شاید اب 94 زندہ ہے یا ان کے قبضے میں ہے. حماس کے اور باقی کے بارے میں کوئی حتمی رپورٹ نہیں ہے. لیکن کامران جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی جس کو یہ سیز فائر بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہاں پہ یہ چیز بالکل بھی اگنور نہیں ہونی چاہیے کہ جو جنگی جرائم کیے ہیں اسرائیل نے وہاں پہ اس کو کسی بھی طریقے سے اگنور کرنا جو ہے، وہ جو لوگ شہید کیے گئے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ ہوپ فلی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے، آلدو آپ کو پتہ ہے یہ ایگریمنٹ میں قطر کا بھی رول ہے، مصر کا رول ہے اس کے اندر اور امریکہ کا ہے. اس ایگریمنٹ کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا. کیا اس کے حوالے سے کچھ ہیں ڈیٹیلز کہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی اس کی کاسٹ کون پے کرے گا، اور جو وہاں پہ اوور آل جو سیولینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں کیا اس کے بارے میں کوئی آگے جا کے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی تو اس کا اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ جب پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا سنڈے سے اور براڈر جو کنٹورز ہیں وہ تو اگری ہوئے ہیں. پھر فردر کیونکہ پہلا جو فیز ہوگا وہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا اور ان 6 ہفتوں کے درمیان جو سیکنڈ اور تھرڈ فیز ہے اس کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ طے کی جائیں گی. اور ریکنسٹرکشن کے حوالے سے آئی تھنک میجر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوں گے وہ تو عرب کنٹریز ہوں گے، قطر بھی ہوگا، سعودی عرب ہوگا، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو پھر امریکہ اور مغرب یہ تمام ممالک کریں گے. بٹ ون کوشچن اسٹل ریمینز، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جنگ بندی ہونے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کو بھول جانا چاہیے؟ بالکل بھی اس کو بھول جانا نہیں چاہیے. اینڈ سیکنڈلی اس معاہدے سے ایک چیز اور بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کیونکہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو وہاں پر ایک سائٹ کمٹ کر رہے تھے غزہ کے اندر، تو عام طور پر تاثر یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی پالیسیز کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اور امریکہ اگر کہے تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائی کرے. لیکن جو بائیڈن اب کیونکہ وہ صدارت چھوڑ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یا تاثر دیا امریکہ نے کہ نہیں، ہم اسرائیل کے اوپر اس طرح سے دباؤ نہیں ڈال سکتے اور یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. لیکن اب جب یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جس طریقے سے ٹرمپ نے اسرائیل کے اوپر بھی اور جو حماس ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ڈالا ہے، اور یہ وہی تفصیلات ہیں جو مئی میں یہ پروپوزل سامنے آیا تھا اس وقت اسرائیل نے اگری نہیں کیا تھا اور اب وہ اگری کر گئے ہیں. تو یہ خود امریکہ میں جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس تاثر کی نفی کرتا ہے کہ امریکہ کا اسرائیل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے they were complicit، وہ پوری طرح سے ملوث رہے ہیں جو بھی یہاں پر غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہوا ہے. لیکن
سوال سب سے عام یہی ہے کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے حملے جاری رکھیں گے، بٹ مور امپورٹنٹلی جو الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا اسرائیل کا، وہ کہتے تھے کہ جی حماس کو وہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیں گے، لیکن اب اسی حماس کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ یہ پرزنر ایکسچینج ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 15 ماہ کی بربریت کے باوجود اسرائیل مکمل طور پر ناکام ہوا ہے کہ حماس کو ایلیمنیٹ